الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. محرم الحرام جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق کرنے کے بعد ہی فرما دیا تھا کہ 4 مہینے اشہر حرم ہوں گے. وہ 4 مہینے اشہر حرم کون ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. مشرکین بھی ان 4 مہینوں میں جو آپس میں قتل و قتال ہوا کرتا تھا، آپس میں جھگڑے ہوا کرتے تھے، ان مہینوں میں ان تمام جھگڑوں کو ختم کر دیا کرتے تھے اور ان 4 مہینوں میں کھل کر وہ تجارت کیا کرتے تھے. اس لیے کہ وہ مطمئن تھے مشرکین آپس میں کہ کوئی بھی ہم پر حملہ نہیں کرے گا. یہ 4 مہینے پہلے ہی سے ہی اشہر حرم ہے، باعزت ہے، محترم ہے. اور آج الحمدللہ یہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے. 10ویں تاریخ ہے جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. ایک محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے. اس کے پیچھے آپ کو تھوڑا چلنا پڑے گا تب جا کے کربلا کے واقعات پر تھوڑی سی ہماری گرفت ہو پائے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالی نے نبی بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی 13 سال گزاری. پھر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ منورہ. مدینہ منورہ میں آپ نے 10 سال زندگی گزاری. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال بعد تشریف رکھے ہیں، جب وہاں آپ تشریف لائے تو دیکھا یہاں قبیلہ یہود کے 3 بڑے قبائل، قبیلہ بنو نذیر، قبیلہ قریظہ اور قبیلہ قینقاع، یہ تینوں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا کہ نہ ہم تم سے لڑیں گے نہ تم ہم سے لڑو گے، اور اگر کوئی باہر سے ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم سب مل کر کے اس کا دفاع کریں گے. اس پر بات کا یہ معاہدہ ہوا. اس کے بعد مکہ والوں نے کہیں نہیں چھوڑا، مکہ میں تو پریشان کیا. مکہ میں پریشان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ پیچھے لگے مدینے کی طرف. پہلا غزوہ بدر ہوا، پھر غزوہ احد ہوا سن 3 ہجری میں. غزوہ احد میں ان یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی اور مشرکین کا ساتھ دیا. غزوہ خندق میں بھی ان یہودیوں نے غداری کی اور انہوں نے مشرکین کا ساتھ دیا. قرآن نے کیا فرمایا؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ یہود و نصارہ آپ اس بات پر راضی ہوں گے کہ آپ ان کے دین کو قبول کر لیں. آپ اسلام کو قبول نہیں کر سکتے. آپ اسلام کو
اچھا نہیں سمجھتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان یہود و نصارہ کی دین کو قبول کر لے، جب وہ آپ کے ساتھ رضامند ہوں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہودیوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدہ شکنی پر یہودیوں کو وہاں سے نکالا، مدینے سے، اور مدینے سے نکالا تو وہ جا کر خیبر میں مقیم ہو گئے، خیبر میں رہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تھا کہ ان یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکالنا ہے، ان یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکالنا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہودی اس سازش بھی ملوث ہے کہ کسی طریقے سے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہم قتل کر دیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے کوشش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ ہمارا ایک فیصلہ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے بعد دیوار کے کنارے بیٹھا دیا اور اوپر ایک آدمی بیٹھا دیا کہ ان کے اوپر بڑا پتھر گرا دے۔ وہاں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام ملا اللہ کی طرف سے، میرے محبوب یہاں سے ہٹ جائیے، انہوں نے سازش رچ رکھی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ گئے۔ پھر خیبر کے اندر دوسری سازش ہوئی کہ گوشت کے اندر زہر ملا دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، اس کھانے کو آپ نے نوش نہیں فرمایا۔ یہ اسی وقت سے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اس وقت سے پیچھا کر رہے ہیں، مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، یہ کرتے رہیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو جزیرہ عرب سے نکال دیا، جزیرہ عرب کو خالی کر دیا۔ اب ان کے اندر وہ تکلیف کہ سب سے پہلے تو نبی نے ہمیں مدینے سے نکالا، پھر اس کے بعد عمر کا دور آیا تو خیبر سے بھی نکالا اور پھر تمام جزیرہ عرب سے نکال دیا۔ چنانچہ ان میں ایک عبداللہ ابن سبا تھا، میں مختصر بتاتا جا رہا ہوں، وقت بہت کم رہتا ہے، وقت بہت کم رہتا ہے، مختصر بتا رہا ہوں۔ ان یہودیوں کے اندر ایک بہت ہی زبان کا تیز عبداللہ ابن سبا تھا۔ اس نے مسلمانوں کا لباس پہنا، چوگا پہنا، مسلمانوں کا لباس اوڑھا اور یہ نکلا لوگوں کے اندر سازش کرنے کے لیے۔ کیا سازش یہ رچی کہ ہر نبی کا ایک نائب ہوتا ہے، ہر نبی کا ایک نائب ہوتا ہے، اور نبی کا نائب سب سے اہم جو ہے وہ ہوگا تو حضرت علی ہوں گے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دورہ خلافت سنبھالے ہوئے۔ اس کے بعد یہ لوگ کی ذہن سازی کرتا رہا، وہاں سے نکلنے کے بعد مکہ گیا، مکے کے لوگ کی ذہن سازی کی، وہاں سے نکلا بصرہ گیا، بصرہ کے لوگ کی ذہن سازی کی، وہاں سے نکلا شام گیا، شام کے لوگوں کی ذہن سازی کی، وہاں سے نکلا کوفہ گیا، کوفہ کی ذہن سازی کی، ایسے بھی مختلف علاقوں میں گھوم کر کے ذہن سازی کر لیا۔ جیسے ابھی حرام خور امریکہ کسی کے بارے میں بولتا ہے تو سب لوگ یقین کر لیتے، سارے ملک والے یقین کر لیتے کہ واقعی یہ بات ہے، لیکن وہ بات نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن سبا نے تمام لوگوں کی ذہن سازی کی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کھڑا کر دیا۔ چنانچہ مخالفت اتنی بڑھی کہ سن 1935 ہجری میں 1935 ہجری میں یہ تمام لوگ مل کر کے حملہ آور ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ یہ خلافت آپ چھوڑ دیجیے، آپ اس سے دستبردار ہو جائیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عثمان یاد رکھنا یہ خلافت کی قمیض تم سے اتروائی جائے گی، لیکن یاد رکھنا یہ قمیض مت اتارنا لوگوں کے کہنے پر، اس لیے میں یہ قمیض نہیں اتاروں گا۔ لمبا واقعہ ہے، چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت کی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی عبد الرحمن بن ملجم نے شہید کر دیا فجر کی نماز میں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے بعد خلافت کی حاصل کی۔ حضرت علی
اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی، دو جنگیں پڑی ہوئی، جنگ جمل اور جنگ صفین، دو جنگیں ہوئی جس میں مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کہ 6 مہینے خلافت کی اور اپنا ہفتے سے فرمانا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے وہاں پہنچ گئے اور ان کے ہاتھ میں بیعت کی، کیونکہ تاکہ مسلمانوں کے درمیان جو آپسی انتشار، آپسی اختلاف ہے اس کو ختم کیا جائے۔ یہ سن 41 ہجری کی بات ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر کے اس دشمنی کو، اس اختلاف کو ختم کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اسلام کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اسلام بہت پھیلا ہے، تقریباً آدھی دنیا سے زیادہ پر اسلام پھیل چکا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جواب خلافت سنبھالے ہوئے ہیں۔ سن 60 ہجری میں طبیعت ناساز ہوتی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے احباب کو بلاتے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی اس کے اندر میں موجود ہیں، تمام احباب سے مشورہ کرتے ہیں کہ میری طبیعت ناساز ہے، اب یہ خلافت کس کو سونپی جائے، یہ خلافت کس کو سونپی جائے۔ تمام لوگوں نے رائے دی، تمام نے مشورہ دیا کہ یہ خلافت آپ اپنے بیٹے یزید کو سونپ دیں۔ اس وقت یزید نماز کا بھی پابند تھا، روزے کا بھی پابند تھا، اسلامی شرائع کا بھی پابند تھا، کوئی اس کے اندر اسلام کے خلاف کوئی کام نہیں تھا۔ جب سارے لوگوں نے مشورہ دیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلافت سونپ دیا اور اس کے بعد خطبہ دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد خطبے میں کہا، یا اللہ، میں نے ایک نیتی کے ساتھ، لوگوں کے مشورے کے ساتھ میں نے اپنے بیٹے یزید کو خلافت عطا کی ہے۔ اے اللہ، جب تک یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا رہے، یا اللہ اس کو موقع دینا جس دن یہ اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنا چھوڑ دے، خلافت کے خلاف کام کرنے لگے، اسلام کے خلاف کام کرنے لگے، تو اس کو موت عطا کر دینا۔ اس کے بعد 61 ہجری کی بات ہے، یزید تو کہتے خلافت مل گئی۔ اس کے بعد یزید نے خبر بھیجا ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو، جو مدینے کے اندر گورنر تھے، اور ان سے کہا کہ کم سے کم 4 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے ضرور بیعت لے۔ باقی تو بیعت کر گئے، لیکن 4 جو اہم ہیں، جو بڑے صحابی ہیں، ان سے بیعت ضرور لینا ہے۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، حضرت ابن عباس اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے۔ ولید بن عقبہ نے چاروں کو مدعو کیا اور کہا کہ یزید نے مجھے خبر بھیجی ہے کہ آپ تمام حضرت میرے ہاتھوں پر یزید کے نام پر بیعت کریں۔ ان حضرات نے کہا کہ ہم لوگ مشورہ کریں گے رات میں، تب آپ کو کل بتائیں گے۔ اور رات میں حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے لمبے سفر باندھا اور مدینے کا سفر کر لیا، مکہ کا سفر کر لیا۔ مکہ پہنچنے کے بعد جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے یزید پر بیعت نہیں کی ہے، تو حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت مکہ والوں نے بیعت کرنا شروع کیا۔ اب یزید کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آگ بگوڑا ہو گیا، اور کوفہ والوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ یزید کے ہاتھ پر حضرت حسین حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیعت نہیں کی ہے۔ جب کوفہ والوں کو معلوم ہوا تو کوفہ والوں نے خطوط لکھنے شروع کیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اس لیے کہ یزید کو ہم بھی نہیں چاہتے اور ہمارے تمام کوفہ والے چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ تشریف لائیں اور آپ کو ہم گورنری عطا فرمائیں گے۔ حضرت شاہ حسین عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دہلوی فرماتے ہیں کہ 12,000 خطوط کے اوپر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو
ملے تو ہماروں کی جانب سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ارادہ کر لیا کہ میں کوفہ جاتا ہوں. حضرت عبداللہ بن زبیر نے، حضرت عبداللہ بن عباس نے، سب نے آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے منع فرمایا کہ حسین آپ تشریف نہ لے جائیں. آپ کے باپ والد محترم حضرت علی کو انہوں نے شہید کیا، آپ کے بھائی حضرت حسن کو انہوں نے شہید کیا. ہمیں ان پر ذرہ برابر کی اعتماد نہیں ہے، ذرہ برابر بھی ان کو پر اعتماد نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کو یہ لوگ نقصان پہنچا دیں. لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے 12,000 بندوق ملے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں چلا جاؤں. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ ابھی تشریف نہ لے جائیں، آپ اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجیں. مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کون ہے؟ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں حالات کا جائزہ لینے کے لیے، اور ان کے ساتھ دو بچے بھی ساتھ ہو جاتے ہیں. ہوتے ہیں ہم لوگ جاتے ہیں کہیں رشتہ داروں کے بچے ساتھ ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ دو بچے ساتھ ہو گئے، درمیان میں بچے. وہاں پہنچے تو کوفیوں نے والہانہ استقبال کیا. لکھا ہے کتابوں کے اندر تقریباً 12,000 لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور خوب نعرے لگائے. اس وقت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کوفہ کے گورنر تھے. کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ تھے. جب یزید کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلم بن عقیل آ گئے ہیں اور لوگ ان کے ہاتھوں پر بیان کر رہے ہیں حضرت حسین کے نام پر، چنانچہ انہوں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو ختم کر دیا، رد کر دیا، اور وہاں عبداللہ بن زیاد کو بنا کر گورنر بھیج دیا اور کہا سختی کے ساتھ ہر حال میں اس چیز کو ختم کرنا ہے. مسلم بن عقیل کی مقبولیت جو بڑھ گئی ہے اس کو ختم کرنا ہے. چنانچہ عبداللہ بن زیاد آیا اور اس نے نقاب لگا رکھی تھی، نقاب میں صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی. پورے کوفے کا چکر لگایا اور چکر لگانے کے بعد اعلان کر دیا کہ اگر کوئی بھی مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کرے گا تو اس کو قتل کر دوں گا. حامد بن عروہ کے یہاں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے پڑھا لی. اس کے بعد عبداللہ بن زیاد نے ظلم کرنا نہیں چھوڑا. حامد بن عروہ رضی اللہ عنہ کو بھی قتل کیا اور حضرت مسلم بن عقیل کو بھی قتل کیا. اس سے پہلے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے یہ خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام کہ آپ ہرگز تشریف نہ لائیں، کوفہ والے بالکل بدل چکے ہیں. جب میں آیا تھا تو تقریباً میرے پیچھے 18,000 لوگوں نے نماز پڑھی. جب عبداللہ بن زیاد نے اعلان کیا تو 18,000 میں سے 12,000 رہ گئے. اس کے بعد تیسرے دن 4,000 رہ گئے اور آخری دن چوتھے دن صرف 4 آدمیوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے. اس لیے آپ تشریف نہ لائیں، آپ کو نقصان پہنچائیں گے، آپ کو شہید کر دیں گے، اس لیے آپ رک جائیں. یزید بن عمر تمیمی نے یہ خط پہنچایا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے خط کو پڑھا اور ارادہ کیا کہ ہم یہاں سے واپس ہو جائیں. لڑنے کا ارادہ نہیں تھا. اس قافلے میں 150 آدمی تھے، 40 گھوڑے تھے، کوئی ہتھیار نہیں، بس وہ ہلکا پھلکا ہتھیار لڑنا تو تھا نہیں. لوگوں نے دعوت دی، دعوت میں جا رہے ہیں. آج بھی دیکھیے بہت سارے لوگ دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو مار دیتے ہیں. دوست مار دیتا ہے، دعوت دیتا ہے، مار دیتا ہے. تو وہاں بھی یہ حال تھی. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے خط پڑھا اور اعلان کیا کہ ہم لوگ یہاں سے واپس ہو جاتے ہیں. مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں نے کہا کہ ہم اپنے ابو کا احتساب کریں، ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بابل نخاس کا چل پڑے. قادسیہ کے مقام پر یہ خط ملا. اس کے بعد چلتے رہے. چلنے کے بعد کربلا کے پاس پہنچے، جس کو کرب و بلاؤ کہتے ہیں، یعنی مصیبت اور پریشانی کی جگہ. وہاں پہنچے تو مقابلے پر عبیداللہ بن زیاد نے حضرت عمر بن سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ 4,000 کا لشکر جلال مقابلے کے لیے بھیج رکھا تھا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میرے سامنے 4,000 کا لشکر ہے.
کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں رکھی. ہو سکتا ہے کہ آپ کا 1-2 منٹ 5 منٹ میں زیادہ ہے, معاف کیجیے گا, وقت کم رہتا ہے. یہ بیان کم سے کم 3-4 ہفتے بیان ہونے کا ہے. بہرحال وہ حضرت حسین رضی اللہ کی باتیں رکھی. پہلی بات یہ کہ مجھے مکہ واپس جانے دیا جائے. دوسری بات یہ کہ مجھے خود یزید سے بات کرنے دیا جائے. تیسری بات یہ کہ مجھے مسلم بارڈر پر جانے دیا جائے تاکہ میں کفار کا مقابلہ کروں. حضرت صاحب حضرت عمر بن سعد رضی اللہ عنہ نے یہ بات وہاں پہنچائی عبید اللہ بن زیاد کے پاس. انہوں نے کہا نہیں, اگر واپس جائیں گے تو میرے ہاتھ پر بیعت کر کے جائیں گے, نہیں تو مقابلہ کرنا ہوگا, نہیں تو مقابلہ کرنا ہوگا, اور کچھ بھی نہیں سنی آئے گی, آپ کہیں نہیں جا سکتے, نہیں تو مقابلہ کیجیے. حسین رضی اللہ عنہ کو واپس جانے دیا گیا, نہ یزید سے براہ راست بات کرنے دی گئی. جو یزید سے بھی بات کرنا ہے تو پہلے میرے ہاتھ میں بیعت کیجیے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا یہ زانی کا لڑکا ہے, یہ فاسق و فاجر ہے, یہ شرابی ہے, اس کے اوپر نواز رسول ہرگز بیعت نہیں کر سکتا. چنانچہ واقعہ کربلا نما ہوتا ہے, جنگ ہوتی ہے. مختصر بتا رہا ہوں, میں آخری بات بتانے جا رہا ہوں. تمام 72 کے 72 شہید ہو جاتے ہیں. آخر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ مقابلہ کر رہے ہیں, تمام لوگ مقابلہ کر رہے ہیں, لیکن نماز نہیں چھوڑ رہے. یاد رکھیے گا, نماز نہیں چھوٹ رہی ہے. ہر نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. پانی بند کر دیا گیا, 10 دن سے پانی بند ہے, خوراک بند ہے, سب چیزیں بند ہے, لیکن نماز نہیں چھوٹ رہی ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نماز نہیں چھوڑی. ہمارا مسلمان آج محرم کے تعزیے کے نام پر, محرم کے نام پر نمازیں چھوڑ رہا ہے, شراب پی رہا ہے, دنیا بھر کے ڈرامے کر رہا ہے, تعزیے بنا رہا ہے, اس کے سامنے سب جھکا رہا ہے, تعزیے بنا رہا ہے, اس کے سامنے گولا تخت بجا رہا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی, نماز کے اندر ہوئی, ظہر کی نماز کا وقت ہوا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں نماز پڑھنے کا وقت دیا جائے. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نماز کی نیت باندھی اور سجدے میں گئے ہیں تو جوش نے تیر ماری. آپ کی گردن میں لگی, 2 تیر ماری تو 1 تیر تھوڑی میں لگی, اور 10 دن کے پیاسے 10 دن کے پیاسے سر سے سر نہ اٹھا سکے. آج ہمارے نوجوانوں کا سر کہاں ہے, ہمارے بزرگوں کا سر کہاں ہے؟ اس حسین کے نام پر آپ نعرہ لگاتے ہیں, وہ حسین سجدے میں سر کٹا رہا ہے, اور ہم اپنے ہاتھوں پر, اپنے قوت کے بازو پر, ڈھول پر خرچ کر رہے ہیں, اپنے خون کو خرچ کر رہے ہیں ڈھول کے اوپر, اپنے رقم کو خرچ کر رہے ہیں تعزیے کے اوپر. کہاں سو گئے ہیں ہم مسلمانوں؟ سمجھتے کو نہیں ہے. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نہیں اٹھا سکے, شہید ہو گئے. چنانچہ آگے بڑھ کر کے یزید بن خوری اور سنان بن عمر نے جا کر کے آپ کے سر کو قلم کر دیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا, کہا کہ اے طالبوں, وہ تو پہلے شہید ہو چکے ہیں, پہلے برباد ہو چکے ہیں, تم نے یہ کام تم نے کیا کہ میرے بھائی کے سر کو بھی سر سے جدا کر دیا. اور آج حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہاں شہید ہوئی ہے. صرف ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ جو بیمار تھے, جن کا نام زین العابدین بھی ہے, اس کے پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر لگی تھی, اور کہا اگر آئے لوگ اگر اس کی طرف بڑھو گے تو پہلے مجھ سے مقابلہ کرنا پڑے گا, مجھ سے مقابلہ کرنا پڑے گا, یہ بیمار ہے. چنانچہ ایک کو بچے. اس کے بعد شہید ہونے کے بعد ان لوگوں نے ناچنا گانا شروع کیا. آج بھی ہم ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, پتہ نہیں ہم حسینی ہیں یا یزیدی ہیں. یا ہاتھ رکھو سینوں پر, آپ کو فکر کرو رات کے اندر, کیا ہم حسینی ہیں, نبی کے چاہنے والے ہیں یا یزید کے چاہنے والے ہیں, عبید اللہ بن زیاد کے چاہنے والے, خود فیصلہ کرنا ہوگا آپ کو. چنانچہ کہتے ہیں سر کو لے کر کے عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں رکھا گیا. رکھنے کے بعد عبید اللہ بن زیاد بدبخت نے جب چھڑی اپنے ہاتھوں میں لے رکھی تھی, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں پر مارنا ہے. وہاں ایک صحابی ہے زید بن عمر رضی اللہ
ادھر اپنی چھڑی اٹھا لے، اپنی چھڑی ہٹا لے. واللہ میں نے اس فوٹو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ کیا کر رہے ہیں؟ اسے چھڑی ہٹائی اور اس سر کو پھر یزید کے پاس لے کر گیا. یزید نے جب دیکھا اندر سے اس کو بے حد تکلیف ہوئی، اندر سے بے حد تکلیف ہوئی. وہ صحابی کہ عبد اللہ بن زیاد نے غلط کیا اور مجھے لعنتی بنا دیا مسلمانوں کی نظروں میں. میرے دوستو اس کے بعد یزید کے اندر فسق و فجور آیا ہے. پہلے ہم لعنت نہیں دے سکتے، مسلمان تھا فسق و فجور میں آ گیا، اسلامی شاعر کے خلاف کچھ کام کرنے لگا، حرم پہ بھی حملہ کیا، بیت اللہ پر بھی حملہ کیا، مدینے کے اوپر بھی حملہ کیا. مدینے کے آگے 10 دن تک بند رہا، 10 دن تک بند رہا، 10 دن تک نماز نہیں ہوئی. بیان مولانا لوگوں کو جائز ہے ریل بنانا. یہ ریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں اگلے سال رہا تو انشاءاللہ تعالی ہم 2 روزے رکھیں گے، ایک تو نوکر رکھیں گے، آسان کے کیا رکھیں گے، دونوں میں سے کوئی ایک روزے رکھیں گے، 2 روزے رکھا کریں گے. آپ سمجھیے اور پھر کیجیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مشابہت نہیں چاہتا ہے غیروں کی، من تشبہ بقوم فهو منهم، جو دوسرے کی مشابہت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ میری امت میرے مسلمان ایسا کام کرے جو دوسری قوم سے مشابہت اختیار نہیں کرے. روز عبادت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت نہیں چاہی. میرے دوستو آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم کتنی مشابہت کر رہے ہیں، ہم غیروں کی مشابہت کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہیں. میرے محترم دوستو آج سے میری نصیحت میری التجا ہے، غور و فکر کیجیے، غور و فکر کیجیے. اگر واقعی آپ مسلمان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، تو آپ غور و فکر کیجیے اور اس پر سوچیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے. آخری بات اس واقعے سے چھوڑ دیں. اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. مثال دیا اللہ نے، وہ لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راہ میں، مساجد پر، مدارس پر، مکاتب پر، پھر کہتے ہیں مسکینوں پر، محتاجوں پر، بیواؤں پر. اللہ کہتا ہے کہ اس کی مثال ایسی جیسے اس نے ایک دانہ کھیت کے اندر ڈالا اور اس کھیت سے ایک پودا نکلا اور اس پودے کے اندر 7 بالیاں نکلی اور 7 بالیوں کے اندر ہم نے 100 دانے عطا فرمائے. تو ایک دانے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم 700 دانے عطا فرماتے ہیں. اسی طریقے سے ایک ثواب پر اگر کوئی خلوص دل کے ساتھ مساجد کی، مکاتب کی، مدارس کی تعاون کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، تو ہم اس کو 700 ثواب عطا فرماتے ہیں. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ یہی تک نہیں، اللہ کہتا ہے اللہ رضوان دے بھائی شاہ، میری مرضی، میں علیم القدیر ہوں، میری مرضی میں اس کو کتنا عطا کروں، اس کو کوئی روکنے والا نہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو دیکھے گا کہ آپ نے کس خلوص کے ساتھ، کس للہیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے. میرے بھائیو بزرگوں، آج ہمارا مال غلط کاموں میں خرچ ہو رہا ہے. مساجد کے اندر موقع ملتا ہے تو ہمارے پاس پریشانی آ جاتی ہے، ہمارے پاس روپے نہیں ہوتے. لیکن یہیں پر معاف کیجیے گا، اگر وہ شراب ہو جائے، قوالی ہو جائے، ڈانس والا پروگرام ہو جائے تو ہمارے بڑے پیسے والے کہتے ہیں ہاں بھائی وہ لوگ کیا بات ہے، آپ کے پاس آئے مشاورہ کر رہے 1000 روپے آپ کام کیجیے. کیا کہتے ہیں 1000 نہیں، ہماری طرف سے 10,000 روپے لو اور اچھی شاعرہ، اچھا قوال، اچھا ڈانس کرنے والا بنانا. لیکن وہی مساجد کا کام آتا ہے، مسجد کی بات آتی ہے تو میرے محترم دوستو ہم کہتے ہیں کہ ابھی کاروبار ٹھپ پڑا ہے، اتنے ہی میں کام چلائیے. مسجد والے اگر 100 روپے مانگتے ہیں تو ہم 50 روپے لیتے ہیں. اللہ کے واسطے سمجھیے جس کا مال مسجد میں قبول ہو رہا ہے، مدرسے میں قبول ہو رہا ہے، سمجھیے آپ کا مال اللہ نے قبول کر رکھا ہے. جو